لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ہم نے عبادت کے تصور کو محدود کر دیا ہے. عبادت کے تصور کو محدود کر دیا ہے چند رسومات کی ادائیگی تک. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھ لیے تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. ہم نے حج کر لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. دوستان محترم، یہ قرآن مجید اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو یہ ہمیں ایسے ایسے کام بتاتا ہے، ایسے ایسے امور کی نشاندہی کرتا ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ جو بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے وہ محض چند رسوم کی ادائیگی نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم مشن ہے، ایک عظیم جد و جہد ہے. اس پوری جد و جہد کو اس انداز میں لے کر چلنا ہے کہ وہ محض اللہ کی عبادت نظر آئے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نظر نہ آئے. دوستان محترم، اس جد و جہد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، ملائکہ پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا. دوستان محترم، یہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے اور شرک سے محفوظ رہنے کا پہلا قدم ہے کہ یہ ایمانیات آپ کے قلوب اور اذہان کے اندر گھر کر جائیں. یہاں سے اللہ کی عبادت شروع ہوتی ہے. اب جن لوگوں کے اندر یہ ایمان مستحکم نہیں ہے، تذبذب کا شکار ہیں لوگ، ایمان ڈگمگایا ہوا ہے، تو جان لیں کہ وہ ابھی شرک میں ملوث ہیں. اللہ پر ایمان اگر مستحکم نہیں ہے تو ابھی شرک میں ملوث ہیں. جب یہ ایمان پختہ ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، تب وہ شرک سے پاک ہوگا اور اس کے بعد وہ جد و جہد شروع ہوگی. وہ بوجھ جو ہم پہ ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے کا وقت آئے گا. جب ہم اس ایمان کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اب وہ جد و جہد شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک طویل جد و جہد ہے. اس پوری جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اس جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ وہ بوجھ ہے جو ہم پہ ڈالا گیا ہے اور جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر سکت ہے. لیکن ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں،
روزے بھی رکھ رہے ہیں، چلے بھی لگا رہے ہیں، محافل بھی منعقد کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے۔ آپ پوچھیں گے یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو دوستان محترم، جہاد فی سبیل اللہ درجہ بدرجہ اپنی ہیئت تبدیل کرتا جاتا ہے۔ ابتداءً جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے، تھوڑا آگے چل کر جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے، مزید آگے چل کر جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر جان، اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے متعدد مراحل آتے ہیں جہاد کے، جنہیں ہم نے ترک کر رکھا ہے۔ ہم نے محض قتال کو جہاد کا نام دے رکھا ہے، ہم نے محض جنگ کو جہاد کا نام دے رکھا ہے، جس کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں وہ جہاد نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بہت طویل جہاد ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا، اب وہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس دعوت کو جسے آپ نے قبول کیا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ابتداء یہ بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ یہ کریں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی، یہ نہیں کریں گے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔